للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت ائمہ کرام کی نظر میں پہلا چیپٹر کیا تھا؟ سنت قرآن کی روشنی میں، پھر سنت صحابہ کرام کی نظر میں، اب سنت ائمہ کرام کی نظر میں، ٹھیک ہے، کہ ان کے خیال میں سنت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام ائمہ کرام نے اپنے اقوال اور رائے کو ترک کر کے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جتنے بھی ائمہ کرام تھے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے بڑھ کر زیادہ محبت کرتے تھے، اور علم کے کسی بھی درجے کو جو پہنچے کبھی بھی اپنی بات کو حضور کی بات سے بڑھ کر نہیں سمجھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا، اگر آپ کا کوئی قول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کا قول صحابہ کرام کے قول کے برعکس ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا، صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو، یعنی تمام ائمہ کرام کا درجہ ان تین کے بعد آتا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ میں بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہذا میرے قول پر غور کرو، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو، اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ ابن عبد البر نے کتاب جامع بیان العلم میں اس کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور کسی بھی دوسرے شخص کی بات پر توجہ نہ دو۔ ابن عساکر، نووی اور ابن القیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ اوزاعی کی اور نہ امام ثوری کی۔ جس طرح یہ مشہور 4 ائمہ کرام ہیں، ایسے ہی کچھ اور ائمہ بھی تھے۔ ان میں سے امام اوزاعی ہیں جن کے مذہب کو شام والوں نے عام طور پر اختیار کیا، اور اسی طرح امام ثوری۔ بلکہ دین کے احکام وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے، یعنی کتاب و سنت سے۔ فلانی نے اپنی کتاب ہمم اولی الابصار میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو، دین کے معاملے میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ عقل استعمال نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہے وہاں دوسری طرف یہ نہ کہو کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا، نہ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، یعنی اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح نہ دو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے لازم کر لو۔ جو کوئی سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا ذکر امام شعرانی نے اپنی کتاب المیزان میں کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت ہے اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے۔ جب حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جائے گا
تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا. شارانی نے میزان میں اس کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ پھر وحی کی بجائے عقل اور رائے اور اپنی سمجھ اور پسند اور ناپسند اور خواہشات کی پیروی ہونے لگے گی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک رحمہ اللہ کی فتنے میں پڑنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہ. ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا. امام مالک نے بتایا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے. اس آدمی نے عرض کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی حدیث تو یہ کہتی ہے، آپ کیا فرماتے؟ امام مالک نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. یعنی جب ایک بات موجود ہے تو میری رائے کیوں پوچھتے ہو؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام شافعی کے بعض اقوال. امام شافعی کہتے ہیں اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جائے اس کے لیے کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت کو ترک کرنا جائز نہیں. ابن قیم اور فلانی نے اس کا ذکر کیا ہے. مثلا ہم یہ کہیں کہ فلاں سائنٹیفک ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کچھ اور کہتا ہو. خواہ سائنس کا کتنا بھی بڑا پروف ہو، ہم اس علم کو جو وحی الہی کی بنا پر ہے چھوڑ کر اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسواک کا ایک طریقہ بتایا یا آپ کا عمل کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ جب مسواک کرتے تھے تو دائیں سے بائیں کرتے تھے، رائٹ لیفٹ. اچھا کچھ عرصہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ برش کو اوپر نیچے کر کے بتایا جاتا رہا کہ اگر دانتوں کی صحیح صفائی کرنی ہے تو برش کو اوپر نیچے کیا جائے. اچھا پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک دوبارہ یہ نظریہ آیا کہ نہیں، اس طرح مسوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ بعض اوقات اوپر نیچے کرنے سے جو برش کے دندانے یا بال ہوتے ہیں وہ نیچے والے مسوڑوں کو یا بعض اوقات اوپر کو زخمی کرنے کا باعث بنتے ہیں. سیف طریقہ یہی ہے کہ دائیں سے بائیں کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک انسانی رائے تھی کہ اوپر نیچے کیا جائے، اور کچھ عرصے کے بعد جب اس کا نقصان پتہ چلا تو پھر وہ پرانی رائے پہ پلٹ گئے. اب اگر کوئی شخص اس بیچ کے زمانے میں یہ کہے کہ نہیں فلاں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے اوپر سے نیچے، اس لیے میں تو ڈاکٹر کی رائے مانوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں اس لیے اب تم پرانی باتوں سے چمٹے رہو گے، تو اس کو چھوڑ دے. تو چند دن کے بعد جب وہ دوبارہ واپس پلٹیں گے تو پھر آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو چھوٹا سا ہے، اس سے کوئی کفر نہیں ہو جائے گا کہ اگر آپ اوپر نیچے، یا کوئی شخص لا علمی میں اوپر نیچے کر رہا ہے یا کسی ضرورت کے تحت کچھ اگر اندر چلا گیا ہے یا کسی علاج کے لیے وہ نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کر رہا ہے تو اس میں گناہ یا کفر کی بات نہیں. لیکن ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہو اور دوسری طرف انسان کے نہیں فلاں اسکالر جو ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں، خواہ کوئی دینی اسکالر ہو یا کوئی دنیاوی اسکالر ہو، کسی کی بھی بات کو سنت کے مقابلے میں لا کر اس کو ترجیح دینا کیا بتاتا ہے کہ ہمارے دل میں اپنے دین کا یا وحی الہی پر بیسڈ جو معلومات ہیں ان پر نہ اعتبار ہے نہ اعتماد ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری رائے کو ہم زیادہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نہیں بدلتا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وحی الہی کی بنیاد اللہ کا علم ہے، جبکہ عقل کی بنیاد مشاہدہ ہے. وہ مشاہدہ میں فرق بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر آتی ہے، آپ جب کچھ دیکھتے ہیں تو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اپنے عقل اپنے بیک گراؤنڈ کی روشنی میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی چیز کی ماہیت بدل جاتی. مثلا ایک چھوٹی سی مثال، چاند کے بارے میں شاعروں نے کیا کہا ہے وہی جو سائنسدان کہتے ہیں. اچھا ایک روز میں ایک شعر پڑھ رہی تھی، وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں مفہوم اس کا یوں تھا کہ کسی نے ایک بھوکے سے پوچھا چاند کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا روٹی ہے. بھوکے کو چاند روٹی نظر آیا، شاعر کو محبوب کا چہرہ نظر آیا. اب آپ خود سوچیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ سچا ہے، لیکن اس کا علم اپنے خیالات، اپنے مشاہدے، اپنی جو تھنکنگ ہے اس کے مطابق ہے. تو آپ جب انسانوں کی پیروی کریں گے تو کب تک ان کے پیچھے چلیں گے؟
یاد رکھیے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں دین خاموش ہے، کچھ نہیں کہا گیا، ہمیں چھوڑ دیا گیا، جاؤ کوشش کرو، محنت کرو اور ڈھونڈ لو. اور انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، غلطی کرتا ہے، کبھی ایک رائے اختیار کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیے کہ جس چیز کا دین سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہ ہو، کسی قرآن کی آیت سے یا کسی حدیث سے کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس کو کوئی کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی، اس میں اگر لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک یہ نظریہ رہا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، لوگ اسی کو مانتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. پھر اس کے بعد نظریہ بدل گیا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. پھر یہ آیا کہ دونوں ہی گھوم رہے ہیں اپنے اپنے محور پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ کسی انسانی علم، خواہ وہ دوربینوں سے ہی کیوں نہ اخذ شدہ ہو یا کسی بھی آلے کی مدد سے بھی کیوں نہ ہو، تو اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو علم وحی الہی پر مبنی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے بڑے بڑے ائمہ کرام نے کیا کہا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں کسی انسان کے قول کو اختیار نہ کیا جائے. امام شافعی کا ایک اور قول ہے، کہتے ہیں کہ مجھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف بات کرتے دیکھو تو سمجھ لو میرا دماغ چل گیا ہے، یعنی میں بھول گیا ہوں. کیونکہ انسان ہے نا، اس دور میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے کہ ساری احادیث ایک جگہ جمع ہو اور وہ سارے کے سارے وقت انسان کے ذہن میں بھی حاضر ہوں، لہذا جب اس سے کچھ مسئلہ پوچھا جائے تو فوری طور پر ان میں سے ایک کو کلک کر کے بتا دے کہ یہ ہے اصل بات. بھول جاتا ہے انسان. بعض اوقات بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان بعض اوقات عمر کے تقاضے کے تحت، بعض اوقات کچھ اور وجوہات میں، کیونکہ انسان کمزور چیز ہے، یاد کی ہوئی چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. نیز فرمایا جب میرا قول حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پہ دے مارو. اس کا ذکر عقد الجید میں ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ کیا جان بوجھ کے وہ کچھ حدیث کے خلاف بات کرتے تھے؟ نہیں، صرف انسانی کمی کی وجہ سے بسا اوقات وہ چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات ذہن سے اتر جاتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بعض ائمہ کرام کے اپنے کلام میں بھی کنٹراڈکشن ہوتی. ایک موقع پر انہوں نے ایک بات فرمائی، پھر چند سالوں کے بعد ایک اور بات کہی، حالات بدل گئے یا کوئی وجوہات بدل گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی دو رائے ہیں، ایک رائے اس کے موافق ہے، ایک خلاف ہے. ابھی ایسا کیوں ہو گیا کہ ایک ہی مسئلے میں ان کی دو رائے ہیں؟ جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں ان سب کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، کیونکہ انہوں نے دین میں بہت محنت کی، بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کسی کی بھی بات فائنل نہیں، اور کسی کی بھی بات کو یہ سمجھنا کہ اس کے علاوہ کہیں اور حق نہیں، یہ دین میں تنگی پیدا کرنا ہے. اور اس سے بسا اوقات اختلافات کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ بحثیں چھا جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے دین کی روح متاثر ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہے. اس کا ذکر ابن الجوزی نے کیا. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں سے ہر ایک کی بات رائے ہے اور میرے نزدیک سب کا درجہ ایک جیسا ہے. حجت صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابن عبد البر نے جامع میں اس کا ذکر کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.